والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. میں آج ہمارے ضلع کے پوری جماعت کے مہمان خصوصی محترم شیخ جناب چودھری محمد یاسین ظفر صاحب جو اسٹیج پر موجود ہیں اور منہج کتاب و سنت کے مدارس کی سرپرستی اور مدارس کی تحریک نمبردار ہیں، ہم تہ دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے اس خیر کے قدم میں اور کاوشوں میں اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کو استقامت دے اور اللہ ان سے اور خیر کا کام دے۔ میرے بھائیوں، یہ سٹیج اہل الحدیث کا ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں میرا ایک عرصے تک آبائی جو فکری تعلق تھا وہ دیوبندی مکتب فکر سے تھا۔ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو مسلک اہل حدیث کی انتہائی درد دل رکھنے والے ترجمان محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربت اور ان کے دروس سے اور ان کی تربیت سے اللہ عز و جل نے مجھے بھی کتاب و سنت کے منہج کا شعور اور اس کا ایک فہم عطا کیا۔ کیا فرق ہے اس سٹیج میں اور غیر کے سٹیج میں؟ میرے ایک دوست ہے جو میرے ساتھ تبلیغ جماعت کے معاملات میں شروع ہوئے اور بہت آگے تک چلے، دوستی ہماری بہت تھی۔ آخر ایک وقت آیا، بہت بڑی بڑی دیر تک خطاب کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، درس دیتے تھے، جو تبلیغ جماعت کے سسٹم میں بیانات ہوتے ہیں اور بڑے بیانات کرتے تھے۔ اللہ نے توفیق دی، انہیں بھی کتاب و سنت کے منہج کا فہم اور شعور مل گیا اور وہ اہل حدیث ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج خطبہ جمعہ آپ دیں گے۔ ان کا جی میں نے سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھ میں حوصلہ بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوا کہ کیوں؟ میں نے تو آپ کو بڑی بڑی دیر گفتگو کرتے دیکھے۔ اس نے کہا ہے جس سٹیج پہ ہم گفتگو کرتے تھے اور جو ہمارے سامعین ہوتے ہیں، نہ ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس جو بزرگوں سے سنا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے، ہم آگے بیان کرتے اور لوگ ہماری باتوں پر تائید کرتے جاتے اور تسلیم کرتے جاتے۔ ہمیں کبھی یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ کوئی ہم سے یہ جسارت کرے گا کہ تیری کہی ہوئی بات منزل من اللہ ہے یا نہیں، اللہ کی نازل کردہ ہے یا خود ساختہ ہے۔ اس نے کہا آج مجھے خوف آتا ہے کہ اگر میں نے اس سٹیج پہ بات کر دی اور مجھ سے سوال ہو گیا کہ بتاؤ تو نے یہ بات یہاں بیان کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ مجھ میں حوصلہ نہیں اس جواب دینے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس سٹیج پر
گفتگو کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کی ہر بنیاد پر جب تک گفتگو کرنے والے کو کتاب و سنت کی دلیل صحیح کا علم نہ ہو اسے حق نہیں ہے کہ وہ بات آگے لوگوں تک کنورٹ کرے یا بیان کرے۔ مجھے ایک دن بہت خوشی ہوئی، میں میلسی سے خیرپور جا رہا تھا، پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میرے پیچھے ایک داڑھی والے ایسی ادھیر عمر کے ہوں گے اپنے ساتھ والے سے دین کی اخلاقیات کی باتیں کر رہے تھے۔ خیرپور سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے، اس کا نام ہے چوک اعظم، بستی ہے۔ وہ جو ساتھ اس مولوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، دیہاتی سے آدمی تھا، اس نے اس سے اجازت مانگی کہ بس اب مجھے اجازت دے دیجئے، میرا سٹاپ آ گیا۔ وہ جواب میں اسے کہنے لگا کہ آپ ادھر بستی میں دیہات میں رہتے ہیں؟ ان کا جی میں یہیں دیہات میں رہتا ہوں۔ ان کا بہت افسوس ہوا، وہ پریشان ہو گیا، ابھی کیوں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دیہاتی زندگی سے پناہ مانگی۔ اب یقین جانے میں جانتا ہوں کہ میرے اللہ کے ہاں میری باتیں ریکارڈ ہو رہی۔ میں نے ایسے پیچھے رخ کر کے اسے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ نے جو بات بیان کی ہے، یہ کتب احادیث میں اس کا ریفرنس اور دلیل کیا ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ منبر ہے اہل حدیث کا اور یہ فہم ہے اہل حدیث کا۔ میری سمجھ میں مسلمانوں میں اہل حدیث صرف اس تحریک کا نام ہے کہ لوگوں دین اسلام کا صحیح شعور حاصل کر لو، اور دین اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، عمل سے، تقریر سے جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے امت کو ملا ہے، مجھ پر اور اہل حدیث کے ہر فرد پر، اس منبر پر آنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے رب نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا انسانیت تک بس وہی پیغام پہنچا دیجئے، اسی بات کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب ذوالجلال نے آسمانوں سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ آپ وہی چیز، وہی دین بیان کریں۔ اور محمد کریم علیہ السلام نے امت کو قیامت تک حکم صادر کیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، جیسے اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی ذاتی مرضی داخل نہیں کرتے، اللہ کا پیغام من و عن پہنچاتے ہیں۔ اب امت پر لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ان کو ملا ہے، لازم ہے، یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، سنت صحیح ہے، دلیل صحیح ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے نبی کی ذات پر جھوٹ نہ بولے، غلط باتیں، قصے، کہانی نہ سنائے۔ یہ اس منبر کا حق ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی کہاں ہے؟ مجھے خوشی بھی ہوئی، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم اہل حدیث ہو۔ مجھے اللہ کی نعمت پر خوشی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا کہ یہ بات صرف اہل حدیث کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات بیان کرے، کوئی مسئلہ بیان کرے، شریعت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی شخص کرتا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو نے کہاں سے لی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب میں ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں ہے؟ کیا حدیث صحیح ہے؟ یہ سوالات، یہ دین حق کا شعور ہے جس امت کو ہونا چاہیے، اور یہ سوال اس نے کہا اہل حدیث کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک سٹیج یہ تھا، ممکن ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ حافظ عبداللہ بہاوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم پڑھتے تھے وہ کہا کرتے تھے، شرک اور بدعات کے دائی
وہ مولوی حضرات جو شرک اور بدعات کے داعی ہیں، اگر وہ سٹیج پہ بات کرنے والے اہل حدیث کی عزت اور پروٹوکول دیتے ہوں، اسے پروٹوکول سے بٹھاتے ہوں، اس کی تعظیم کرتے ہوں، تو یقین جانیے کہ وہ شخص اس منبر پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ سٹیج ایسا تھا جہاں سے بچوں سے لے کر بڑوں تک، بوڑھوں تک اللہ کی الوہیت کے لیے جیتے تھے، اللہ کی الوہیت کے لیے مرتے تھے۔ جیتے تو اللہ کی توحید کے لیے تھے۔ زندگی کا منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم کو دنیا کے ہر انسان کے قول سے اونچا رکھنا، اس کو دین بتانا، اس پہ عمل کرنا، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا کہ دنیا انسانیت میں اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر کوئی گروہ زمین پر موجود ہے جس کا مرشد، مقتدا، پیشوا اگر کوئی ایک ہی ہستی ہے اور اس کی نظریں کبھی بھی ہدایت کی متلاشی بن کر اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے نہیں ہٹتی، وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ اہل حدیث کی ہے، اور یہ اس کا سٹیج ہے۔ وہ دعوت بھی دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اقتداء کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سٹیج پر ہماری وہ بنیادی باتیں نہیں بچی۔ کیا خیال ہے؟ کیا یہاں بیٹھنے والا روحانی ڈاکٹر نہیں ہے؟ وہ لوگوں کے روحانی امراض دیکھ کر، مرض دیکھ کر ان کا علاج نہ کرے؟ جب آپ ایسے سٹیج پر جاتے ہیں جہاں درباروں اور آستانوں کا ماحول ہو، وہاں شرک کا رد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یا وہاں ان کے رنگ میں رنگے ہوئی باتیں کرنا اور رنگے ہوئے انداز سے گفتگو کرنا اور ان سے واہ واہ اور داد وصول کرنا؟ کیا یہ منہج اہل حدیث ہے؟ یہاں تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کی دعوت آج کون دیتا ہے؟ کیوں آج اس منبر کا پاس نہیں کیا جاتا؟ آئیے غزوہ احد پر چلے جائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، دیگر صحابہ بھی، ایک چٹان کی اوٹ میں ہے۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اگر یہ شخصیات اس جنگ میں جو نظر نہیں آ رہی اگر شہید ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کی توحید کا علم جو بلند کیا جا رہا تھا اور لات منات عزا ہبل کے خلاف کہا جا رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کی مورتی ہیں، یہ سنتے نہیں، یہ جانتے نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، جو ہمارے بنیادی عقیدے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تلوار سے جو زد لگائی تھی، آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پوچھتا ہے حل فیکم محمد، بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چپ رہو۔ پھر وہ کہتے ہیں حل فیکم ابو بکر، جواب دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چپ رہو۔ پھر سوال کرتا ہے عمر بن خطاب موجود ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاموش رہو۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں، اب وہ اللہ کے سوا غیر کی الوہیت کا نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے اولو حبل۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب چپ نہیں رہنا۔ جب اللہ کی کبریائی کی بات آئے گی، اللہ کی الوہیت کی بات آئے گی، اللہ کی توحید کی بات آئے گی، اللہ کی یکتائی کی بات آئے گی، دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا اس کائنات کا مشرق کشا اکیلا اللہ ہے،
اور ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا، میرے بزرگ ہیں، سگے چچا بھی ہیں، میرے بچوں کے نانا بھی ہیں، بہت اچھی عبادات معاملات زندگی گزارتے ہیں، میرا ان سے ہمیشہ اختلاف رہا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جتنی توحید ہم بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھوڑا اور بھی آگے بیان کرتا ہوں۔ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ معذت کچھ باتیں ان کے ذہن میں آیا تو استاد تھے ہمارے، کہنے لگے میری مسجد میں آئے بھائی، کہنے لگے جی آپ عالم آدمی ہیں، تبلیغ جماعت کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، آپ جیسے لوگ ہوں گے ہمیں دین سکھائیں گے، بتائیں گے، جب آپ نہیں آتے تو ہم جیسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اگر تم نے دین سیکھا ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تو میں نے کہا بھائیو تم کہتے تھے تم سے اللہ کا دین سیکھیں گے، اب تم بات کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کا ٹھیک ہے جی، اب صبح کی نماز کے بعد آپ نے آپ سب کہنے لگے رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا کہ بھائیو میں ان بھائیوں کے ساتھ 2 دن رہا ہوں، پہلی بات جن سے میں نے سنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھائی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ بات تمہیں سمجھ آئی ہے؟ حافظ صاحب نے کہا اللہ کا غیر، ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ لاہور کے علی حجویری وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ان کا پہلا طریقہ کار ہے، پہلی تعلیم ہے، اور میں اسی کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ سے نفع ہونے کا یقین، مخلوق سے نفع نہ ہونے کا یقین، اللہ سے مشکلیں حل ہونے کا یقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق ہے، مخلوق سے مشکل نہ حل ہونے کا یقین۔ اللہ اس کائنات کا اکیلا مددگار ہے، اللہ سے مدد ہونے کا یقین۔ کائنات میں انبیاء، رسل، شہداء، اولیاء، کسی سے مدد نہ ہونے کا یقین، اللہ سے نفع ہونے کا یقین۔ اولیاء زندہ ہوں یا فوت شدہ، کسی سے نفع نہ ہونے کا یقین، اللہ سے نقصان ہونے کا خوف۔ پوری مخلوق میں وہ اللہ کے انبیاء ہوں، وہ شہداء ہوں، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ تم نے بنانا ہے۔ کہنے لگے میں جب یہ باتیں کر رہا تھا تو اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، چہرے بدل رہے تھے، غصہ آ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا دوسری بات اسی حصے کی میں نے یہ ان سے سنی ہے کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نورانی اور پیارے طریقوں میں کامیابی کا عقیدہ بن جائے اور غیر نبی کے طریقوں میں ناکامی کا یقین آ جائے۔ اور کہا جانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک جو بھی آئے، علم میں، عمل میں، وہ اپنی فقاہت میں، وہ اپنی ولایت میں، وہ اپنی بزرگی میں، وہ اپنا ایک عالم ہونے میں، کسی مسلک کا سربراہ ہونے میں، کسی مسجد منبر کا خطیب ہونے میں، وہ چاہے کسی جگہ کا گدی نشین ہو یا کسی دربار کا سربراہ ہو، یہ دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی، اور یہ سارے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، وہ امام مالک ہوں، وہ امام شافعی ہوں، وہ امام احمد ہوں رحمہم اللہ، وہ علماء دیوبند ہوں، وہ علماء اہل حدیث ہوں، وہ علماء بریلی مسلک کے ہوں، وہ کائنات میں کوئی شخص ہو، وہ نبی نہیں ہے
ان کے طریقوں میں ناکامی کا یقین اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین، یہ بنانا ہے تو کامیابی ملے گی۔ کہنے لگے مجھے پھر بات پوری نہ کرنے دی، بازو سے پکڑا، کہا نہیں نہیں ایسی باتیں ہم نہیں سن سکتے، یہ باتیں مت کرو، اور آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ بات کیا تھی؟ میں نے یہ بات اپنے بزرگوں سے کی، آپ بات کرتے ہیں صرف ہلکی سی کاروائی ڈالتے ہیں۔ اللہ کیوں قرآن میں کہتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ کیوں لات منات عزیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کے نبی رحمت کیوں لعنت کر رہے ہیں اس قوم پر جو اللہ کے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ پیشانی غیر کے آگے جھکائے۔ سوچئے اگر تمہاری کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا مقتدی و پیشوا مانتے ہو تو پھر سوچئے ایک دربار پر، ایک آستانے پر بیٹھ کر اور وہاں آپ بزرگوں کے قصے کہانیاں سنا کر چلے جائیں، اللہ کی توحید بیان نہ کرو۔ اور بھائیوں جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ذمہ داری ہے اللہ کی توحید بیان کرنے کی۔ اگر یہ آپ کا ممبر ہے، جس محراب ممبر کے آپ وارث ہیں، آپ کا ذمہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، انتہائی حکمت سے، دانائی سے، اور یاد رکھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے عظیم الشان انسانیت کے لیے خیر ہے، ایسے اس دین کی دعوت کا طریق بھی وہی کامیاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ اخلاق اعلیٰ، کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، دلیل صحیح ہو، کتاب و سنت سے ہو۔ آج ہمارے اسٹیج کا کیا حال ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم پیش کرتے ہیں، علماء سے پوچھیں، اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام آپ ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں اللہ کا دین بتاتے، اللہ کا دین سناتے، واز کرتے تھے، ہمارے دل دہل رہے ہوتے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، آپ شدید ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرا رہے ہوتے، ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج الوداعی خطاب کر رہے ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہوتے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اوصیکم بتقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو باقاعدہ سے تھامے رکھنا، بدعات سے بچنا، شرک سے دور رہنا، اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرا تو دل چاہتا ہے میری جماعت تو میری جماعت کے نوجوان جیے اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کے لیے، مرے تو رد شرک میں اور رد بدعات میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، ہم اس کے وارث ہیں، یہ ممبر اس کا تقاضا کرتا ہے ہم سے۔ یہاں آ کر وہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اکثر کہا کرتے ہیں، یہ چٹکلے سنانا، یہ لطیفے سنانا، یہ باتیں کرنا، یہ مسخرے پن اختیار کرنا، کیا یہ اس ممبر کو زیب دیتا ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ، اللہ کے خوف سے آپ یہاں سے گفتگو کر کے جائیں۔ اہل حدیث بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے سلف پر، اپنے اسلاف پر، ان کے طریق پر واپس لائیں۔ بہاولپور میں ایک بستی ہے، وہاں پر ایک مسجد تھی جو اہل حدیث نے بنائی تھی، تعداد میں تھوڑے تھے، جگہ مشترکہ جیسے بعض اوقات گاؤں میں ہوتی، دوسرے دوستوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ اہل حدیث ایک بزرگ تھے، بڑے سمجھدار، وہ چند دوستوں کے ساتھ آئے، اس وقت ایس پی کہلاتا تھا جو آج ڈی پی او کہلاتا ہے، اس کو آ کر ملے۔ وہ وہاں موقع پر گیا، گفتگو سنی، اس نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ یہ بات کہیں 1900
80 سے 85 کے درمیان کی میں بتا رہا ہوں. اس نے پورا پنڈ اور گاؤں اکٹھا تھا. اس نے کہا میں مسلکن بریلوی ہوں اور ان لوگوں سے کہا یہ مسجد وہابیوں کو دے دو, نہیں دو گے تو میں خود دے کر جاؤں گا, اور مداخلت کرو گے تو قانون کے مطابق سزا بھی ہوگی. کہا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنے مسلک کے لوگوں کے بزرگوں کو تو مسجدوں میں دیکھا ہے, لیکن نوجوان وغیرہ جب تک ان کی زندگی ایکٹیو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ مسجد میں نہیں آتے. لیکن میں نے وہابیوں کے بچوں کو دیکھا ہے, میں نے وہابیوں کے جوانوں کو دیکھا ہے, میں نے وہابیوں کے بوڑھوں کو دیکھا ہے, میں نے وہابیوں کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو دیکھا ہے. ان سے مسجدیں آباد ہوا کرتی ہیں, لہذا جو مسجدیں آباد کرتے ہیں مسجد اس کا حق ہوتا ہے. کبھی غیر بھی ہمیں اس عزت کے ساتھ ہم پر نظریں ڈالا کرتے تھے. آپ یقین جانیں میرا ایک موٹر سائیکل چوری ہو گیا 1993 کی بات ہے. ایک بندے کو کسی دوست نے اٹھاتے دیکھ لیا تھا. ایس ایچ او سے بات کی, موقع ملا, اس نے بندہ اٹھا لیا, مجھے فون کیا آ جاؤ, میں چلا گیا. وہ اسے کہتا ہے مولوی صاحب موٹر سائیکل دے پائی. میں نے تو نہیں موٹر سائیکل اٹھایا. وہ جو جوان جس نوجوان سے دیکھا تھا اٹھا کر جاتے وہ بھی اہل حدیث تھے. اس نے کہا ہاں بھی بتاؤ ان لوگوں میں پہچانو کون ہے؟ اس نے کہا جی یہی ہے. ایس ایچ او کہہ رہا ہے بھائی اس کا موٹر سائیکل دے دو, ان کا یہ اہل حدیث ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے, اور اگر نہیں دو گے تو مجھے کہا کہ تم جاؤ یا صبح تک تمہارا موٹر سائیکل دے گا, یہ اس کی صبح شکل نہیں پہچانی جائے. اب یقین جانے صبح نماز پڑھ کے مسجد سے میں نکل رہا تھا, وہ موٹر سائیکل کے پیسے لے کے باہر گیا. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمارا بہترین ماضی تھا. آج ہمارا کیا کردار ہے؟ آج اہل حدیث اس گاؤں میں رہنے والوں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر سوچو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں, مقتدا و پیشوا ہیں, اور کائنات کی کسی شخص کی بزرگی اس کی جسم پر جسے پر پڑے ہوئے تقدیس کے پردے اور اس کے پیچھے لاکھوں ہزاروں کے معتقدین کی لائنیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری نظریں, ہمارا دل و دماغ کہیں جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی. تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر مسجد میں نماز پڑھنے کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, جب مسجد میں آپ کو لے جایا جا رہا تھا, آپ آخری وقت میں جب بیمار ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر جم نہیں پا رہے تھے, قدم گھستے ہوئے لائنیں زمین پر نشان کھینچتے جا رہے تھے, اللہ کے نبی کے پاؤں گھستے ہوئے جا رہے تھے, لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں صف اول میں ابو بکر صدیق کے پہلو میں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. آج ہمارے اور آپ کے بچے اور بوڑھوں کی نمازوں کیا حال ہے؟ کتنے اس بستی کے نوجوان مسجد میں نماز اللہ اکبر پر نماز میں حاضری دیتے ہیں. یہ ساری حدیثیں کہاں ہیں؟ کون پیش کرے گا؟ کیا میں یہ سوچ کے چلا جاؤں, یہ باتیں کر کے چلا جاؤں کہ میرے جانے کے بعد آپ میری خاطر تواضع بھی واہ واہ کر دیں, میری توقع سے بہتر میری خدمت بھی کر دیں, اور میں بھی یہ مزاج ذہن بنا کے باتیں کروں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ میرے بھائیو اس منبر کا حق ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی کتاب کو ویسے بیان کرو جسے بیان کرنے کا حق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو بیان کرو اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ میرے کے خلاف ہے یا میرے کسی پرائے کے خلاف ہے. ہاں انداز بیان یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر جو اللہ کا دین پیش کرتے ہیں, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, اس کے ساتھ حواری تیار ہوتے ہیں
جو اللہ کے دین کے علم کو اپنے نبی کے طریقے کو لے کر، اپنے پیغمبر کے مشن و منہج کو لے کر دنیا انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے، نسلیں گزرتی ہیں، ایک دور آتا ہے، پھر ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کی دائی اور اپنے نبی کے جانشین ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان سے ناخلف نالائق پیدا ہوتا ہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. اہل الحدیث ہیں. بڑی عجیب بات، ایک دن ایک محفل میں حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ یہ کیسا نادان اہل حدیث ہے. کہتے ہیں حافظ صاحب صحیح بخاری میں دیکھیں 5 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو ہے کیا، انہیں حدیثیں نظر نہیں آتی. اس کہنے لگے میں حیران ہوا کہ تو اہل حدیث ہے، تجھے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں ملا کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھی نہ کٹاؤ، یہودیوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنے چہرے کو نبوی چہرے کے مطابق بناؤ، تمہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی پسند کی پوجا کرتے ہو، اپنے دل اور اپنے ذہن کے پجاری بن چکے ہو، اپنے ماحول اپنی منشا کی پوجا کرتے ہو کہ جو دل و دماغ پہ اپنے ماحول میں سوسائٹی میں طبیعت پہ راس آ جائے وہ تمہارے لیے دین ہے، اوروں سے الجھتے ہو، اور اگر تمہاری طبیعت کے خلاف ہو تو پیغمبر کی بات چھوڑ دیتے ہو. میرے بھائیوں یہ مرض ہے ہم میں. اس سٹیج کا حق ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ان امراض کی تشخیص کر کے وہ نشتر چلائے، انجیکشن لگائے اور اس قوم کی اصلاح کرے. فرمایا نہ خلف اور نہ لائق پیدا ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. دعوی محبت رسول عمل نام کی چیز نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث سنت محبت منہج کی باتیں پیغمبر کی بات ماننے کو تیار ہے. عمل کے لیے اور ہے، عمل کے لیے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، خود بنائے ہوئے امام ہیں. اللہ کے رسول کی بات اور کریں گے وہ کام جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. اب بتائیے یہ رجب کے مہینے میں یہ کس کی تعلیم ہے کونڈے کرنا؟ یہ کس کی تعلیم ہے کونڈوں کے نام پہ غیر اللہ کی نیازیں تقسیم کرنا؟ یہ کس کی تعلیم ہے کہ اس رات کو خود اپنے ذہنوں میں تصور کر کے علماء سے پوچھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اصحاب رسول کے اقوال میں کوئی ایسا صحیح قول موجود نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کوئی تعین موجود ہو، کوئی مہینہ موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کون سی معراج کی رات کے وہ فنکشن کیے جو آج امت کر رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کے نام پر جو کچھ یہودیوں عیسائیوں کے طریق سے ہم برتھ ڈے کا تصور لے کر آئے ہیں اور کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے بھی نادان اس سٹیج کے اوپر بیٹھنے والے وہ بھی اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہوئے ان چیزوں کے وجود میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. میرے بھائیو یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایسے لوگ ہوں، مفہوم کیا ہے جو حدیث میں نے بیان کی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ موجود ہوں اللہ کے دین کے نام پر وہ کام کریں جن کا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بدعات کی ترویج کرتے ہوں، نشر و اشاعت کرتے ہوں، شرک و بدعات کی دعوت کے ماحول پیدا کرتے ہوں، ایسے ماحول میں سوسائٹی میں مجلسوں میں فرمایا حق یہ ہے کہ ان سے ہاتھ سے جہاد کرو. اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے جہاد کرو، ہاتھ سے جہاد کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. زبان سے جہاد کرو سمجھتے ہو اس کی بھی نہیں ہے ہمت، اپنے دل سے جہاد کرو، اس محفل کا بائیکاٹ کرو، سوسائٹی میں نہ بیٹھو، شرک اور بدعات کے پروگراموں کو رونق نہ دو، وہاں سے دکھی دل سے نکل جاؤ. اگر تم وہیں بیٹھ کر اس شرک و بدعات کے پروگراموں اور محفلوں میں تم بھی بیٹھ کے
کبھی سیاست کی نظر ہو جاؤ، کبھی برادری کی نظر ہو جاؤ، کبھی پروٹوکول کی نظر ہو جاؤ، کبھی عہدوں کی نظر ہو جاؤ، کبھی مال کی منفعت کی نظر ہو جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا شرک و بدعات کی رکاوٹ کے لیے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، جو نہ روکتا ہے نہ محفلوں سے برخاست ہو کر کڑتے ہوئے دل سے دور جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے، میری ذمہ داری یہ تھی کہ اہل حدیث کے منہج کو اس سٹیج سے بیان کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو مجھ سے تو میری کم علم کی وجہ سے ہوگا، اور جو باتیں میں نے کی ہیں میری بس ایک ہی دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم دنیا میں جئیں تو اللہ کے ہو کر جئیں، توحید و سنت کے علمبردار ہو کر جئیں، اس کی دعوت، اس کی تدریس، اس کی تعلیم، اس کے لیے جئیں مریں، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے استطاعت کے مطابق ہر مقام پر کتاب و سنت کے منافی جو منہج ہے اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے آپ خطائیں معاف فرمائے۔ ما علینا الا